حضرات عجیب کار، ہم فرقے تو بن گئے، ہم سے امت کی عظمت چھن گئی۔ آج جو تفریق کی بات کرے وہ بلوان، جو امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کرے وہ بد عقیدہ اور بدعتی۔ رب فرماتا ہے تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اور مت ڈالو آپس میں تفرقہ۔ ملا مجھے بتاتا ہے مسلک ریشم کی ڈوری، مجھے بتائیے میں رب کی مانوں ملا کی؟ کس کی مانوں؟ ملا کہتا ہے تو شہزادوں کی جنگ ہے، مان لیا۔ ملا جی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ ملا جی جنت کے لیے، جنت کے لیے کرتے ہو نا عبادت۔ ماتھے پہ سیاہی بھی نمودار ہو گئی، گھٹنے بھی چل گئے، ایڑیاں بھی پھٹ گئی، چہرے پہ زردی بھی آ گئی، جنت کے لیے نا۔ اللہ اکبر! کیا تم نے میرے رسول کا فرمان بھی سنا کہ حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار، حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ قربان جاؤں دشمنی حسین سے خواہش اس کی جاگیر میں آباد ہونے کی، قربان جاؤں تمہاری سادگی پہ۔ مجھے کہتے ہیں محفلوں پہ خرچہ نہ کرو، نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ غریب کو دے دو، یتیم کو دے دو، بچیوں کی شادیاں کرا دو۔ بات بری نہیں کرتے ملا جی، آپ خود بھی تو ایک کام کر لو، حج پہ نہ جایا کرو۔ کتنا خرچہ آتا ہے اس پہ؟ تقریباً 10 لاکھ، بہت زیادہ۔ اب تو ملا جی تمہاری حکومت ہے، تم نے تو ڈبل کر دیا، 4 لاکھ سے 9 لاکھ کر دیا، ڈبل سے بھی زیادہ۔ حکومت تمہاری تھی نا، جیب بھی تمہاری تھی، پیٹ بھی تمہارا تھا۔ تم اس کے پیروکار جس کو رسول نے فرمایا کبھی تمہارا پیٹ نہ بھرے، تمہارا تو پیٹ بھر نہیں سکتا۔ مجھے اگلے سال تک تمہارے پاس یہ وزارت رہی تو یہ پھر 18 لاکھ بھی ہو سکتا۔ ظلم دیکھو کہ محفل جو ہے جب بھی منائی جائے گی پاک رسول کی منائی جائے گی انشاءاللہ، آپ کی آل کی منائی جائے گی انشاءاللہ، آپ کے غلاموں کی منائی جائے گی انشاءاللہ، ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے ان سے دور کرنا چاہتے ہیں، تمہارے دل میں اور کچھ نہیں ہے، نہ تمہیں غریب بیوہ کی امداد سے غرض، نہ تمہیں یتیم کی شادی سے غرض ہے، تمہیں صرف ایک چیز سے غرض ہے، میں دور ہو جاؤں پاک محمد اور ان کے غلاموں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملا جی ذوالحج بھی ایک نبی اور اس کے بیٹے کا مہینہ، اس مہینے میں جو قربانی دی جائے اس کا گوشت کھانے سے، فریج بھر لینے سے کوئی فرقہ نہ پڑے، کوئی تفرقہ نہ پڑے۔ جب میرے نبی کے بیٹے کی قربانی کا مہینہ آئے تو اس کی کوئی نیاز کہے تو تم اس کو بدعت بنا دو۔ وجہ صرف ایک کہ میرے حسین کی جنگ تمہارے اجداد کے ساتھ تھی۔ اللہ برادران ملت ہوگی، اللہ کریم جناب اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو صفا و مروہ اور ذوالحج کے ذبیحہ سے زندہ رکھا، اور اپنے حسین کی قربانی کو محافل سے زندہ رکھا۔ جناب من پھر کہتے ہیں یزید کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟
یہ اس کا اور رب کا اس کا اور رب کا معاملہ ہے. ہم اگر تیری بات مان لیں مجھے یہ بتا کہ جو تم مکہ شریف جاتا ہے جا کے شیطان کو مارتا ہے کنکریاں، شیطان نے تیرا کیا بگاڑا؟ وہ بھی تو اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا، انہیں پہ چھوڑ دیتا. اگر تو شیطان کو کنکری مارنے سے نہیں چوکتا تو ہم بھی یزید پہ لعنت کرنے سے نہ چوکیں گے. ماشاءاللہ. عزیزان من، حسین نے بیعت سے انکار کیا، کیا فرمایا؟ فکر پاک امام کے یزید کو کہہ دے مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. یہ انکار ذات کی طرف سے ہی نہیں بلکہ نظریے کی طرف سے بھی تھا. اور ایک دائمی اصول یہ کہ حق گوئی اور بے باکی اللہ کے شیروں کی پہچان بن گئی. جناب والا، اس نظام کی مخالفت کرنا پڑے گی جو یزیدیت کو پروان چڑھاتا ہے، اور اس کے سہولت کاروں کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا اور انہیں پہچاننا پڑے گا. ہمیں بچنا ہوگا رافضیت سے، ہمیں بچنا ہوگا ناصبیت سے، ہمیں بچنا ہوگا محمدیت سے، ہمیں اپنانا ہوگا محمدیت کو، ہمیں اپنانا ہوگا حسینیت کو، ہمیں طاری کرنا ہوگا. ان کو اپنے اوپر ہمیں پہچاننا ہوگا. آل رسول کو ہمیں ماننا پڑے گا. ان کا کردار دین کے فروغ میں آپ کو جہاں جہاں اسلام نظر آئے گا وہاں وہاں سید زادے کی قبر نظر آئے گی. لبیک 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 یا حسین، یا سایہ الحسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین. یار پچھلے ملیالی بول لیا کرو تھوڑے کو کرفیو لکے. آج کے کچھ سیمی شیاطین بابوں کی بہت مخالفت کرتے ہیں. بابوں کی قبروں کا میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا آپ سے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا، میں ثبوت سے بات کروں گا آپ سے. اسپین میں مسلمان گئے بغیر سید زادوں کے. تقریباً کم و بیش 700 سال حکومت کی. کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. وہاں پہ کسی سید زادے کی قبر نہ تھی. سنٹرل ایشیا بخارا میرے بھی اجداد کی ہے ہجرت وہاں سے. وہاں پہ 100 سال تک ایسا جبر رہا کہ جس گھر میں عربی رسم الخط کی کتاب بھی مل جائے وہ گھر چلا دو بندے ختم کر دیں. یہ جبر تھا. جبر ٹوٹا. آج اسی ظلم کے شہر میں 5 مسلم ریاستیں آباد ہیں. جو میرا وجدان کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ماں کلمہ تو بچے کو نہ پڑھا سکتی تھی، لیکن جب بھی بچے کو لے کے بابے کی قبر سے گزرتی ہوگی نا تو کہتی ہوگی اے ساڈا بابے. وہ بابا اپنے رب کے اور اس کے حبیب کو دین کو اس بابے کی قبر میں بچا کے رکھا. سبحان اللہ. آج کے دور میں نے خود سنا کہ علماء کرام سے کسی سے نہیں، علماء کے منہ سے جو سنا میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہمیں بچپن سے بتایا گیا 5 تن پاک. سبحان اللہ. اور
جو عموماً علماء نے یہاں پہ بیان فرمایا اللہ کریم نے نجاست کو دور فرما دیا آل محمد سے. یہ ضرورت ہے نا آپ. علماء نقطہ دان یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے شامل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور انہیں ہدایت دے کہ وہ اس قابل نہیں ہے تو انہوں نے غلط فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ علی حسن اور حسین اس میں شامل نہیں تھے, رسول نے شامل فرما لیا چادر کے نیچے دے. کر لو تم حدیث قصاص سے انکار, کر لو انکار, کر سکتے ہو, ضعیف کہہ سکتے ہو, کچھ بھی کر لو, لیکن ملا جی مجھے یہ بتاؤ کہ مباہلہ میں کون تھا؟ مباہلہ میں یہی 5 تھے. ایک تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے کہا اپنی جانوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لاؤ. عورتوں کا استعمال کیا گیا لفظ, بی بی پاک گئی ہے. جانوں کو لاؤ مثبت کا صیغہ علی پاک گئے. کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام جناب ہوا سے لے کے تو آنے والے دنوں تک جو بھی کسی عورت کی پاک خوبیاں تھیں وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا میں تھیں. یہی مقام مولا علی مشکل کشا. تو اپنے بیٹوں کو لاؤ تو پاک رسول حسین اور جناب امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے. تم کیسے کر سکو گے قرآن کا انکار؟ حدیث کو تو کہہ دو جو تم کہنا چاہو, ہم تو اس کو مان کے چلتے ہیں. اگر تم ان سے دور رہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا. اگر تم اس سے دور رہنا چاہتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا. کیونکہ ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اپنے رب کا فرمان کہ اس نے نجاست کو آل محمد سے دور رکھا. سبحان اللہ. حیدر 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 حسین کو رونا سنت ہے. جناب ام سلمہ راوی ہیں جب فرشتے نے پاک رسول کو امام علی مقام کی کربلا میں شہادت کا بتایا اور مٹی لا کر دی تو پاک رسول نے اپنے زندہ نواسے کو اپنے ساتھ میں ڈالیا اور آپ رو رہے تھے. اگر شہید زندہ ہے, ہاں شہید زندہ ہے, تو رسول کریم بھی زندہ حسین سے لپٹ کر رو رہے تھے. جناب یعقوب حضرت یوسف کے گم ہونے پہ اتنا روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی تھی, آپ کی بینائی چلی گئی تھی. آیا کیجئے پاک محافل میں, جوڑیے اپنا تعلق خانوادہ رسالت سے. کم از کم اس پرندے کی طرح جو چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے ابراہیم کی چتا کی آگ بجھانے چلا تھا. درس حسینیت کیا ہے اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتا, لیکن کچھ بتانے کی عرض کرو. کمائیے رزق حلال, کمائیے رزق حلال, دور کام کیجئے دیانتداری سے, اختیار کیجئے سچائی, بچیے جھوٹ سے, کیجئے ادب, دور رہیے بدتمیزی سے, دور رہیے تفرقہ بازی سے, دھوکہ نہ دیجئے, توبہ کیجئے, پیار کیجئے اللہ کے پاک رسول سے, پیار کیجئے ان سے جنہوں نے اللہ کے پاک رسول سے پیار کیا, پیار کیجئے ان سے جن سے اللہ کے پاک رسول نے پیار کیا.
اللہ